جو ہے وہ ڈیس ہیں اور وہ فیصلہ جو ہے وہ اسپیکر کے پاس جاتا ہے اور اسپیکر سے ہو کے وہ الیکشن کمیشن میں جاتا ہے. الیکشن کمیشن جو ہے اس کو ڈی نوٹیفائی کرتا ہے. عدالت کے فیصلے کو جو ہے وہ صرف اپیل میں تبدیل کیا جا سکتا ہے. اسپیکر جو ہے نہ اس کے اوپر بیٹھ سکتا ہے نہ اس کے اوپر اس کو جو ہے وہ تبدیل کر سکتا ہے. ورنہ اس طرح سے تو پھر جب اسمبلیاں مارز وجود میں آ جاتی ہیں اس کے بعد جتنے لوگ ڈی سیٹ ہوتے ہیں اور ان کی تعداد جو ہے وہ اچھی خاصی ہوتی ہے تو پھر تو اسپیکر جو سب کے ریفرنس جو ہے وہ روک لیا کریں اور روکنے کے بعد جو ہے وہ عدالتوں کے فیصلے الیکشن ٹریبیونل کے فیصلے جو ہے وہ اپنی جگہ پہ پڑے رہا کریں. نئے وزیر اعظم کی جو بات قانونی بات اگر ہم کرتے ہیں نیا وزیر اعظم ابھی جو لوگ ووٹ کریں گے کچھ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی پارٹی چینج کی کچھ پی ٹی آئی میں چلے گئے کچھ فارورڈ بلاک بن گیا پارٹی پالیسی کے برعکس اگر وہ ووٹ جی بالکل یہ سلسلہ جو ہے یہ شروع ہو سکتا ہے یہ سلسلہ بھی شروع ہو سکتا ہے. اور دوسری جہاں تک اس بات کا تعلق ہے دیکھیں یہ سپریم کورٹ کے فل بینچ کا فیصلہ ہے کسی ایک جج کا نہیں. یہ پوری سپریم کورٹ کا 17 ججوں کا فیصلہ ہے. اس میں لیٹر جو ہے وہ آنے والے وزیر اعظم کو بھی لکھنا پڑے گا. اس سے تو کوئی نہیں. رانا صاحب مجھے ایک بات آپ بتا دیں کہ 17 جج مل کر کے آئین کے واضح پروویژن کے خلاف فیصلہ دے سکتے ہیں. لیگ نون کی یہ پالیسی ہے. دیکھیں چوئی صاحب بات یہ ہے کہ آئین میں جس پروویژن کی آپ بات کر رہے ہیں کہ جی وہ واضح پروویژن ہے کہ صدر کو امیونٹی حاصل ہے. لیکن بات یہ ہے کہ عدالت اور وزیر اعظم کو بھی امیونٹی حاصل ہے. وزیر اعظم کو بھی امیونٹی حاصل ہے. لیکن بات یہ ہے کہ عدالت نے فیصلہ اس وقت کرنا ہوتا ہے جب معاملہ اس کے سامنے پیش ہو. اب یہ دیکھیں دوہری شہریت کا معاملہ جو ہے یہ آئین میں تو اس سے پہلے بھی موجود تھا لیکن جب عدالت کے سامنے اس کو چیلنج کیا گیا تو عدالت نے اس کے اوپر فیصلہ کیا. اب یہ جو بات ہے کہ صدر کو امیونٹی حاصل ہے اور کا معاملہ عدالت کے سامنے نہیں ہے. سن لینا صدر کو امیونٹی حاصل ہے اور یہ معاملہ جو ہے یہ یعنی آئین میں موجود ہے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ کیس چلا ہے تقریباً کوئی 4-5 ماہ. کسی ایک جگہ پہ آپ کے یعنی وزیر اعظم نے یا آپ کی لیگل ٹیم نے کسی ایک جگہ پہ بھی یہ موقف اختیار کیا ہے کہ یہ امیونٹی حاصل ہے اس لیے ہم خط نہیں لکھ رہے؟ وہ تو اس طرف آئی نہیں وہ ڈیبیٹ تو دوسری چل نکل گئی اس طرف تو آئی نہیں. آرڈیننس پہ ہم سن رہے ہیں آج کل ہم ایک اگر کرنٹ ایشو پہ اگر ہم آ جائیں آرڈیننس ہم سن رہے ہیں ایک نیا آرڈیننس آ رہا ہے کچھ 2 ڈیپٹی پرائم منسٹرز بھی ہو سکتے ہیں 2 جماعتوں کے حوالے سے MKM کو مل سکتی ہے اور پھر اس کے حوالے سے یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں ختم وہ کرنا پڑے گا انہیں کیونکہ سیشن کے دوران اس کے بغیر تو آرڈیننس نہیں آتا. لیکن اگر آپ نے بالکل تباہی پھیرنی ہے کانسٹیٹیوشن کی تو آپ جو مرضی چینج کرتے جائیں کہ جی چلیں آرڈیننس آ رہا ہے اور یہ دیکھیں آرڈیننس آ رہا ہے. نہیں آرڈیننس تو آ نہیں سکتا نا بالکل ڈاکٹر صاحب صحیح کہہ رہی ہے نا جب سیشن چل رہا ہو تو ڈیپٹی پرائم منسٹرز کا پہلے بھی مقام ہے جب پرویز الہی کی بات آ رہی تھی کہ کیو لیگ جب آ رہی تھی PPP کے ساتھ اس وقت بھی تھا. تو ہر فیصلہ اگر آپ نے کرنا ہے کانسٹیٹیوشن کو بدلنے کے لیے مقمقہ کے لیے کانسٹیٹیوشن کا کیا تعلق ہے مطلب پوزیشنز آپ امینڈمنٹ لے آئیں گے نا امینڈمنٹ آ جائے گی یہ سب سے انٹرسٹنگ بات یہ ہے جی وہ یہ ڈاکٹر صاحب اگر امینڈ کیے بغیر ڈپٹی پرائم منسٹر کو جو ہے وہ پرائم منسٹر کیوں نہیں ڈالا جا سکتا. ڈاکٹر سر بات یہ ہے آپ سینئر انڈیا میں بھی ایسا ہی ہے کہ وہاں پہ ڈپٹی پرائم منسٹر بن سکتا ہے. میری بات یہ آپ سینئر منسٹر کو ڈپٹی پرائم منسٹر کہہ دیں کیا فرق پڑتا ہے؟ لیکن سینئر منسٹر بھی جو ہے وہ آئین میں موجود نہیں ہے. ویسے یہ تو کیبنٹ ڈویژن کے رولز ہیں نا اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ جو بحث ساری ہو رہی تھی یوسف رضا کی اگر انسنٹ تھے اور ان کی پارٹی بلیو کرتی کہ ان کے ساتھ زیادتی ہے تو اتنی جلدی یہ they were playing for time. اب جب ہوئی ڈیسیژن تو انہوں نے ایک الفاظ نہیں کہا کہ ہاں زیادتی ہوئی یا کچھ فارغ کیا. مطلب سب سے چھوٹی CC کی میٹنگ ان کی ہوئی ہے. یوسف رضا گیلانی صاحب نے کہا میں جا رہا ہوں یعنی he was expecting کہ کچھ تو ہوتا. فٹافٹ یوں میٹنگ ختم and he was disposed of. تو اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ یہ بھی ایکچولی ریئلائز کرتے ہیں جی یعنی قبول کرتے ہوئے جو ہے وہ اس کے اوپر عمل وہ کر رہے ہیں اور اس پروسیس کو انہوں نے شروع کیا ہے وزیر اعظم کو الیکٹ کرنے کو. تو میرا خیال ہے کم از کم اس بات کو تو جو ہے وہ اپریشیٹ کیا جانا چاہیے. ہمیں اپریشیٹ کریں. میں آپ سے ضرور سوال ایک کروں گی بالکل کہ یہ سیاسی منڈی بھی ایک نئی لگ گئی کیونکہ نون لیگ اس الیکشن میں آ گئی اور میں یہ سوال ضرور کروں گی. اکرم شیخ صاحب نے ہمیں جوائن کیا سینئر قانون دان ہے آپ کو ڈسکشن میں ویلکم کہتے ہیں. السلام علیکم اکرم شیخ صاحب. سن سکتے ہیں ہمیں؟
میں اب آپ کی آواز آنا شروع ہوئی ہے جی اکرم شیخ صاحب، میرا آپ سے یہ سوال ہوگا کہ 29 گھنٹوں سے پاکستان میں اس وقت پرائم منسٹر نہیں ہے. اگر نیا پرائم منسٹر جو بھی آ رہے ہیں، جمعے تک فیصلہ ہو جائے گا، اجلاس ہے، تو ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ جو نیا پرائم منسٹر آئے گا بہرحال اس کو خط لکھنا ہوگا. تو اب کیا دیکھیں گے؟ ہر 15-20 دن بعد پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ جی ہم خط نہیں لکھیں گے، تو ہر روز ایک نیا پرائم منسٹر ہم دیکھیں گے، وہ بلی چڑھے گا؟ مس آسما، یہ بلی نہیں چڑھے گا. یہ قانون کی حکمرانی اور دستور کی جو بالادستی ہے اس کا ایک تقاضا ہے. اس کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اپنی انا کو سب سے اوپر رکھنے کی بجائے اور خودی کو بلند کرنے کی بجائے آپ دستور کو اور قانون کی بالادستی کو بلند کریں. اگر آپ ایسا نہیں کریں گی تو پھر ایسی قوتوں کی بالادستی ہو جائے گی جنہوں نے پاکستان کی سلامتی کو خطرات سے دو چار کر رکھا ہے. آپ نے ایک جمہوریت کے نام سے، دستور کی حکمرانی کے نام سے آپ نے ایک چارٹر آف ڈیموکریسی اپنے پولیٹیکل کمپیٹریٹس کے ساتھ سائن کیا ہے. آپ کو اس وقت یاد نہیں تھا کہ اس کی کیا قیمت ہے؟ اس کی قیمت ہے اناق کو. میں آپ کو یہ جو چارٹر آف ڈیموکریسی ہے یہ مئی میں رحمان ملک صاحب کے گھر پہ سائن ہوا. رحمان ملک صاحب وہ شخصیت تھے جنہوں نے میاں نواز شریف صاحب کے والد کو، بوڑھے والد کو اٹھا کے پھینکا تھا ایک ڈیوس روڈ میں ان کے دفتر سے، ایک پولیس وین میں پھینکا تھا، خود فزیکلی تھرو کیا تھا. اور میاں نواز شریف اور شہباز شریف کے لیے اس سے بڑا جذباتی امتحان کوئی نہیں تھا کہ وہ چارٹر آف ڈیموکریسی پہ سائن کرنے کے لیے رحمان ملک کے گھر جائیں. لیکن انہوں نے اپنی ہم پاکستان کے مستقبل کی خاطر ہم اپنی ساری انائیں قربان کرتے ہیں دستور کی حکمرانی پر، قانون کی بالادستی پر. دستور کی بلندی، میں مختصراً آپ سے یہ جاننا چاہوں گی، دستور کی بلندی کی ذکر کر رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں ماورائے آئین یہ فیصلہ آیا. آصف زرداری کی جو زبان کاٹی گئی تھی، ان پہ جو تشدد ہوا، جو 11 سال ہوا، تو انہوں نے بھی بڑی جو ہے وہ قربان کی آصف علی زرداری ہے. صاحب کی زبان قائم ہے نا، آپ ان سے پوچھیں. میں ان کے زبان کاٹنے پر ان کے لیے بین نہیں تو، لیکن ابھی بھی ان کا نام لے دینا، کہہ دینا دونوں نے اپنی انائیں قربان کی. شیخ صاحب یہ بھی بتا دینا کہ دونوں نے اپنی انائیں قربان کی، صرف ایک پارٹی کی طرف نہ ہو جائے کریں. کہہ رہا ہوں مسٹر فواد چودھری ایڈوائزر صاحب، میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ میں آصف علی زرداری کے لیے انٹر پارلیمنٹری فورم کے اوپر نام لے دیں سر. پکڑ کے لے کر گیا. آپ لے کر گئے سر. بڑی مہربانی. اس نے شیخ رشید صاحب نے، ہم نے انٹرویو کیا تو انہوں نے کہا ایک بار زرداری صاحب سے ہماری ملاقات ہوئی تو انہوں نے زبان مجھے دکھائی، انہوں نے کہا میں سب کچھ بھول سکتا ہوں، یہ نہیں بھول سکتا جو زبان کاٹی گئی. اکرم شیخ صاحب دستور کی بلندی کا آپ ذکر کریں، لیکن یہاں پہ جب ہم پیپلز پارٹی سے بات کرتے ہیں، فواد بھی ہمارے سامنے بیٹھے، وہ کہہ رہے ہیں ماورائے آئین یہ فیصلہ آیا، تو دستور کی پھر بلندی. یہ مجھے بتائیے گا کہ ان کے اوپر یہ کیا لازم تھا کہ قائرہ صاحب یہ کہتے چند منٹ کے اندر کہ ہم ان کو اس فیصلے کو تسلیم کرتے ہیں. ان کے سارے آپ تو چاہتے ہیں نا نہیں ہونے دینا، ہم نے جمہوریت چلانی ہے اور الیکشن ہونے ہیں. ماشاءاللہ لگنے کے فواد چودھری صاحب، آپ تو اللہ کے فضل سے اگر آپ ہوں گے تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ ہوں گے اور ماشاءاللہ نہیں ہوگا؟ آپ ہوں گے تو ماشاءاللہ تو ہوگا. کیوں فواد آپ تو مطلب دیکھیے میری بات سنیے. وہ چاہتے ہیں نا کہ وہ کہتے ہیں کہ جیلم سے ہیں تو ہمارے تعلقات ہیں، فوج ہمارے لیے بڑی محترم ہے، ماشاءاللہ نہیں لگنا چاہیے. تاریخ کا ایک بدنما داغ ہے. آسما چودھری میری بات سنیے، اگر آپ نے مجھ سے کوئی کام کی بات پوچھنی ہے تو بتائیے. بالکل میرا یہ سوال آپ سے، بالکل میرا آپ سے سر سوال، بالکل قانونی سوال ہے. اس پہ پاکستان پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ ریفرینڈم کرائیں گے. ریفرینڈم کرا سکتے ہیں اس آئینی فیصلے کے حوالے سے؟ ریفرینڈم نہیں کرا سکتی. پاکستان پیپلز پارٹی کو چاہیے، یہ وقت رائپ ہے. 4.5 سال یہ اقتدار کے مزے لوٹ چکے ہیں، پورے ملک کو کنگال کر چکے ہیں. اب یہ انتخابات کا اعلان کریں. ٹھیک، انتخابات کا اعلان کریں. بہت بہت شکریہ. انتخابات کا اعلان کیا جائے، ریفرینڈم ہوگا، لیکن ریفرینڈم کے اندر پروویژن تو موجود ہے. اگر پریزیڈنٹ صاحب فیصلہ کرتے ہیں کسی بھی سوال پر ریفرینڈم ہو سکتا ہے، پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر صاحب. کیونکہ دیکھیں بہرحال بات یہ ہے کہ یہ فیصلہ، پہلی بات تو یہ ہے کہ 3 ججز نے
دو کام کیے ہیں. ایک تو جو 7 رکنی بینچ تھا ان کا اپنا, انہوں نے اس کے سارے فیصلے کو آلٹر کر دیا. دوسرا انہوں نے یہ کیا کہ جو پارلیمنٹ کے 450 سے زیادہ اراکین ہیں ان کی 2/3 اکثریت نے 2/3 میجورٹی سے اسپیکر کی رولنگ کو جو ہے وہ پاس کیا تھا. تو آپ کو لگ رہا ہے کہ پارلیمنٹ اس میں بائی پاس ہو گئی, وہ یہ پارلیمنٹ بائی پاس ہو گئی, اور یہ میرا خیال میں کورٹ کا جو کام ہے کہ انٹرپریٹ کرے لا کو, وہ انہوں نے کیا. اب پارلیمنٹ can't be legislative پارلیمنٹ ہر رول تو نہیں ادا کر سکتی خود, جو کورٹ کے کام ہے. اور دوسری بات یہ پرنسپل بتا دیں ڈویژن انٹرپریٹیشن میں آئین تبدیل کر سکتی ہے آئین کی انٹرپریٹیشن کورٹ میں کرنی ہے نا. پہلی بات یہ ہے, میں ایک منٹ ڈاکٹر صاحب میں آپ کو بتاؤں, آپ کے پریزیڈنٹ کے اوپر, آپ کے پریزیڈنٹ جاوید ہاشمی صاحب کے اوپر, آپ کے وائس چیئرمین حامد خان کے اوپر, میری بات سنیں نا, ان کے اوپر کرپشن ایلیگیشنز ہیں. آپ خط لکھیں چیئرمین عمران خان کو کہ ان کو سسپینڈ کریں. آپ کہہ رہی ہیں کہ پرائم منسٹر آف پاکستان پریزیڈنٹ آف پاکستان کے خلاف خط لکھ دے کہ کورٹ میں جائے نا, ہمارے لوگوں کے خلاف آپ کورٹ میں جائیں. عمران خان آپ اپنی پارٹی میں جو آپ اتنے کرپشن کے خلاف کمپین چلاتے ہیں تو ہمت کریں نا. آپ ہمت کر کے ریفرینڈم کرا سکتے ہیں, نہیں کرا سکتے. ریفرینڈم اگر کرانا ہے میں سمجھتی ہوں بات صاحب, یا تو کسی اور کو بھی بولنے دیں, میں بھی چیخ سکتی ہوں اونچا, تو فائدہ کیا ہوگا. ریفرینڈم یہ کرا میں صرف کہہ رہی ہوں یہ اب اتنا عجیب و غریب اور ریڈیکولس سچویشن ہے. یہ وقت ہے کہ آپ الیکشن کریں. یہ گند جو ہے نا, جو مکمکا ہو رہا ہے, آپ کو 4 سیٹیں نہیں ملنی, پھر الیکشن بھئی نہ ملے, ہم اپنی سیٹوں کے لیے تو کہیں نہیں رہے, ہم تو الیکشن کی کہہ رہے ہیں. الیکشن پھر کچھ نہیں, الیکشن کی باتیں ہو رہی ہیں یہاں پہ. الیکشن ہی کرانا ہے اور کیا کرانا ہے. اب تو کرانا ہے, ابھی تو ایک پرائم منسٹر جو آپ چاہ رہے ہیں جمہوریت گورننس مینڈیٹ لیں, فریش مینڈیٹ ریفرینڈم آپ لوگوں سے کرا لیں, الیکشن نہیں کرائیں گے. الیکشن کروائیں گے. الیکشن کی بات ہو رہی ہے رانا صاحب, یہ جو سیاسی منڈی لگ گئی, پہلے مجھے یاد ہے اسمبلی میں کھڑے ہو کے آپ کے لوگوں نے ہی کہا تھا کہ اگر پرائم منسٹر کو تبدیل کر دیا جائے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا. ابھی یہ جو نئے پرائم منسٹر کا الیکشن آ گیا, آپ لوگ بھی بیچ میں آ گیا, آپ نے کہا بھی آپ یہ الیکشن لڑیں گے, پھر اس پہ ہم نے دیکھا جوڑ توڑ کا سلسلہ شروع ہو گیا, سیاسی منڈی لگ گئی کیونکہ سینٹ کے الیکشنز ہمارے سامنے, کروڑوں روپے اس میں بھی بانٹے گئے تھے. تو یہ کیا پھر یہ نئی جو سیاسی منڈی لگ گئی, تو اس کا ذمہ دار پھر کون ہے؟ نہیں دیکھیں آسما, یہ ایک پولیٹیکل پروسیس ہے, یہ ایک ڈیموکریٹک پروسیس ہے, اور اس میں اگر ہم حصہ نہیں لیں گے تو پھر یہ پروسیس جو ہے وہ کس طرح سے کمپلیٹ ہوگا. میں سمجھتا ہوں کہ اس پروسیس کی گریس یہی ہے کہ اپوزیشن جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ حصہ لے. باقی رہی بات کہ ٹھیک ہے, جو امیدوار ہوگا یا جو امیدوار ہوں گے انہیں یہ تو حق حاصل ہے کہ وہ ہر ووٹر سے اپنا ووٹ مانگے, ہر پارٹی سے جو ہے وہ رابطہ کرے. تو ہر ایک سے آپ رابطے کی کوشش کریں. پارٹی کیا فیصلہ کرتی ہے, ایم کیو ایم سے بھی جو رابطے ہو رہے ہیں اس پہ کیا ہوگا؟ دیکھیں برحال یہ رابطے تو جو ہے وہ یعنی جن لوگوں کے ذمہ لگا ہے کہ بھی آپ نے فلاں سے رابطہ کرنا ہے, آپ نے فلاں سے رابطہ کرنا ہے, یہ چیزیں جو ہیں وہ ساری ابھی پوری طرح سے سامنے تو نہیں آئی, لیکن ہر اس فرد سے یا اس معزز ممبر سے جس کا ووٹ ہے, جو امیدوار ہوگا اسے رابطہ کرنا چاہیے. اور پھر بھی آپ کو لگ رہا ہے میجورٹی اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کی اسمبلی میں, اور وہ باقی ان کے اتحادی بھی کہہ رہے ہیں کہ ان کا حق ہے پرائم منسٹر, ان کو آپ اویل کرنے دیں. اسی پہ ہم مزید بات کریں گے. ایک آخری پوائنٹ, سی او ڈی میں یہ طے کیا تھا ہم نے کہ سامنے امیدوار نہیں, یہ ضرور کیا تھا کہ ہم دوسرے لوگوں کو لوٹا نہیں بنائیں گے ووٹ لینے کے لیے. آج یہ جو اپنے ووٹیں کاؤنٹ کر رہے ہیں, اس میں لائک مائنڈڈ کے 6 ووٹ شامل کر رہے ہیں جو اصل میں پی ایم ایل کیو کے ووٹ ہیں. پنجاب اسمبلی میں 48 لوگ انہوں نے لوٹے بنائے ہیں. دیکھیں نا, جو اصول دوسروں کے لیے پوائنٹ اٹھایا تھا کہ اس پہ بھی ڈسکوالیفیکیشن اب ہو سکتی ہے. ڈسکوالیفیکیشن تو جو انہوں نے اسپیکر کے پاس جا سکتے ہیں, دین الیکشن کمیشن کو کہہ سکتے ہیں. دیکھیں آسما, یہ پیپلز پارٹی کے خلاف ووٹ دینے کے اوپر تو نہیں نا ریفرنس, وہ تو پیپلز پارٹی کے حق میں دے دو ریفرنس ہوگا. چلیے اسی پہ ہم مزید بات کریں. مجھے بریک لینی ہے, بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ اس کرتے ہیں کہ جو سیاسی منڈی لگ گئی اس کا کیا حل ہے, اور پلس ریفرینڈم کیا واقعی ہوگا اس ملک میں یا نہیں.